جہاد کے لیے تشریف لے جانے کی تیاری فرما رہے تھے اور منافقین جو ہے وہ مسجد بنا رہے تھے۔ میں اس لیے ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو آدمی ناموس رسالت سے دائیں بائیں رہتا ہے اس کی ترجیحات علیحدہ ہوتی ہے۔ انہوں نے اسی موقع پر مسجد بنا رہے تھے اور مسجد بنا کر انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بات کیا کی، کہا کہ ما رادو من الفساد والکفر والعناد، ہمارا مقصد کوئی فساد نہیں ہے، ہمارا مقصد کوئی تخریب کاری نہیں ہے۔ لفظ انہوں نے انا بنینا مسجد الذی العلہ والحاجہ واللیلۃ الشاتیہ واللیلۃ المطیرہ، انہوں نے کہا جی ہمارا مقصد مسجد قباء شریف کو ویران کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بندے بیمار ہیں اور جو بندے کمزور ہیں، سخت آندھی چل رہی ہو، بارش ہو رہی ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ مسجد قباء شریف جانے کے بجائے ہماری مسجد میں نماز پڑھ لیں۔ یہ بالکل قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہی لفظ لکھے ہیں، کہا کہ انہوں نے حضور ہمیشہ کوئی بندہ بھی جو تخریب کاری کرتا ہے نا، وہ تخریب کاری کے نام پر تھوڑی تخریب کاری کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے میں تو قالوا انما نحن مصلحون، جب ان کو کہا گیا کہ فساد نہ کرو زمین میں، منافقوں کو تو یہی کہا گیا نا لا تفسدوا فی الارض، بھائی یہ فساد نہ کرو، جو مسجد بنا دی صحابہ نے مسجد قباء شریف تو تمہیں کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کہا قالوا انما نحن مصلحون، نہیں ہمارا مقصد تو اصلاح ہے۔ کوئی بھی آج تک جو اہل سنت و جماعت سے علیحدہ لوگ ہوئے ہیں، جتنی جماعتیں بنی ہیں، کبھی کسی نے کہا ہے کہ ہم تخریب کاری کر لیے؟ نہیں جی، ہماری مقصد تو اصلاح ہے، اور رسول اللہ کے سامنے بھی انہوں نے یہ بات کی ہے، یعنی حضور کے سامنے بھی یہ بات انہوں نے کی ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ مسجد کی تعمیر کا صرف اتنا ہے کہ جو بیمار لوگ ہوتے ہیں، جو پریشان حال ہوتے ہیں، بارش ہو رہی ہوتے ہیں، تو مسجد قباء شریف دور ہے، قریب نماز پڑھ لے۔ آپ بتائیں کہ جو حضور کے سامنے بھی اتنی بڑی بات کر دے، تو آج کوئی بندہ ایسے حضور کی ناموس کو چھوڑ کر جی میں تو فلاں کام گیا تھا، تو میں تو فلاں کام گیا تھا، تو مجھے بڑی ضرورت تھی، تو میں تو فلاں کر رہا تھا، تو جو رسول اللہ کو چھوڑ کر مسجد تعمیر کر رہے تھے، اور پھر تعمیر ہی نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا کہ وَإِنَّا نُحِبُّ أَن تَأْتِيَنَا فَتُصَلِّي لَنَا فِيهِ، انہوں نے کہا کہ پھر بنا کر پھر حضور کی بارگاہ میں بھی آ گئے، کہا کہ جی ہمارے خیال یہ ہے کہ آپ پہلے آ کر ایک نماز پڑھائیں تاکہ ہماری مسجد کا افتتاح ہو جائے۔ یہ مسجد نبوی یعنی مدینہ منورہ کی بات ہے اور حضور کی ظاہری حیات کی بات ہے۔ جب وہاں لوگ منافقت سے باز نہ آئے، حضور کے سامنے باز نہ آئے، تو آج بھی جو بندہ ناموس رسالت سے دائیں بائیں ہوتا ہے وہ منافق ہے۔ اور عین اس وقت توجہ، عین اس وقت جب میدان احد میں تلواریں لے کر کافر مشرک حضور پر حملہ کر رہے تھے، عین اسی ٹائم مدینہ منورہ میں منافق نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ حضور کو تو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو بالکل اسی ٹائم ادھر وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ادھر مشرکین تلواریں لے کر حضور پر حملہ کر رہے تھے۔ اب کوئی سمجھ آئی بات؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب ہم للکفر یومئذ اقرب للایمان، فرمایا میرے حبیب میدان احد جدوں تانوں چھڑ کے چلے گئے تے کفر دے قریب سن، ایمان دے قریب کوئی نہیں سن۔ نمازیں تو وہ پڑھ رہے تھے اور وہ بھی مسجد نبوی شریف میں پڑھ رہے تھے اور حضور کی ظاہری حیات میں پڑھ رہے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب یہ کفر دے قریب سن، یہ تواڈے قریب ہوندے تے تواڈے اگے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ آ کے تواڈے نال کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تواڈے سامنے کھڑ کے کٹے کیوں نہیں؟ ایک کیڑیاں نمازاں پڑھ رہے سن اس ٹائم۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا
جب صحابہ شہید ہو گئے نا تو یہ خبر آ گئی مدینہ پاک کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو وہ کہنے لگے، اللہ نے تعالیٰ نے ان کی اس جو خباثت ہے نا اس کو ذکر فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کہتے تھے نہ جاؤ، کس نے کہا تھا ان کو حضور کے ساتھ جاؤ؟ لو اطاعونا ما قتلوا، انہوں نے کہا جی میں اسی جانا بچا کے آ گئے سی، ادھے رات حضور نو چھڈ کے آ گئے سی تے ساڈی گل مندے تے اتھے نہ مردے نا، انہاں نو کنے کہے سی اتھے جاؤ؟ اے بات ہے، جو بھی ناموس رسالت پر کام ان کے کیڑی ضرورت ہے جی؟ اسی نہیں بیٹھے ہوئے، اسی نہیں بیٹھے ہوئے، سانو تو کچھ نہیں ہوندا۔ بالکل یہی گل انہاں اتھے کیتی، انہاں کہا جے ساڈی گل مندے تے ما قتلوا تے نہ مارے جاندے، انہاں نو کس نے کہے سی ادھر جاؤ تسی حضور نال، اسی رستے تو جان بچا کے نہیں مڑائے۔ تو جو حضور کی عزت اور ناموس پر اپنی جانیں بچا کر واپس آ جائے اور جو حضور کی عزت پر پہرا دینے والا ہے اس کو تانا دے، یہ آج کی ریت نہیں ہے، یہ بڑی پرانی ریت ہے، یہ بڑے پرانی نسل ہے یہ، ہاں یہ بڑی پرانی نسل ہے۔ میں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں، ہاں جی۔ تو آج بھی جو کہتے ہیں وہ تینوں منڈیا کنے کہے سی بھی تو اتھے جا، وہ تینوں منڈیا کنے کہے سی تو اتھے جا، تینوں پتہ نہیں حالات نہیں ٹھیک۔ بالکل یہی جملے انہوں نے کہے، صحابہ جدو شہید ہو گئے تو مسجد انہوں نے بنا دیتی، تو ڈیٹ بڑے ہوندے، ہم بھی عاشق رسول ہیں، عاشق رسول کا دعویٰ ہی تو کر کے حضور کے پاس گئے تھے کہ جی ہم نے مسجد تیار کی ہے اور ضرورت مند لوگوں کے لیے کی ہے، یعنی رسول اللہ کو ان کی ضرورت نہیں پتہ، یعنی حضور کے ہوتے ہوئے یہ این جی اوز جس کو کہتے ہیں نا، این جی اوز، یہ اس زمانے کی این جی اوز ہے، ہاں جی، منافق کو این جی اوز کہتے ہیں، ہاں جی، یہود و نصارہ کی ایجنٹی کرنے والوں کو این جی اوز کہتے ہیں، ہاں جی، یہ اس زمانے کی این جی اوز۔ مسجد بنائی تو وجہ بھی بیان کی کہ بڑی ضرورت ہوتی ہے، کئی صحابہ بوڑھے ہیں، کئی بیچارے بیمار ہوتے ہیں، بعض دفعہ کئی دفعہ آندھی چل رہی ہوتی ہے، تو مسجد قباء شریف جاتے ہوئے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو ہم نے اپنی جیب سے، حالانکہ پیچھے ملک شام سے پیسہ آیا تھا مسجد درار بنانے کے لیے، ان کو کہا کہ آگے پھر رب اللہ، جب انہوں نے مسجد بنا دی نا تو اللہ رب العالمین نے، حضور نے فرمایا میں ابھی تو جا رہا ہوں غزوہ تبوک کے لیے، جب واپس آؤں گا تو پھر دیکھوں گا کیا کرنا ہے۔ جب میرے آقا واپس آئے تو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ میرے حبیب انہیں جڑی مسجد بنائی ہے نا، والذین اتخذوا مسجدا، اے درارا نے، کیوں جی؟ مضارۃ للمومنین، اے مسجد نقصان پہنچانے والی ہے مسلمانوں کو، مسجد ضرور ہے لیکن نقصان پہنچانے والی ہے مسلمانوں کو۔ آگے وکفرن، اور اس مسجد کی بنیاد کفر پر رکھی گئی ہے، جو حضور کو چھوڑ کر، کتنا بڑا کام ہے مسجد بنانا، کتنا، لیکن جب حضور کو چھوڑ کر مسجد بنائی گئی تو اللہ نے فرمایا اس کی بنیاد کفر پر ہے، اور وتفریقا بین المؤمنین، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کیا ہے، وارصادا، اور یہ پناہ گاہ ہے لمن حارب اللہ ورسولہ، ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اور اللہ رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، یہ پناہ گاہ ہے ان لوگوں کی، اور من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى، اور وہ قسمیں اٹھا اٹھا کر آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد مسجد بنانے کا صرف وہی الرفق بالمسلمین فی المطر والحر ہے جی، تو یہ ہمارا مقصد ہے کہ مسلمان بارش میں اور گرمی اور سردی میں اور آل الضعف والعجز، اور جو کمزور ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں، ان کا بھلا کر رہے ہیں آپ۔ این جی اوز کیا کرتی ہے جی؟ این جی اوز یہی کرتی ہے، یہ انہوں نے بالکل یہی لفظ انہوں نے کہے کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ میرے حبیب اللہ گواہی دیندہ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں،
اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول لو جی میرے آقا و مولا واپس تشریف لے آئے. جب حضور واپس تشریف لے آئے تو